أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں اسلامی شریعت کی کیا خصوصیتیں ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ موضوع اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے. ایک طرف انسان اپنی بنی بنائی تہذیب، نیا قانون اور اس کے دماغ میں جو آتا ہے اس کو بنیاد بنا کر ملک اور قوم کو برباد کر رہا ہے. جو چیزیں ساری شریعتوں میں حرام ہیں، ساری شریعتوں کی نظر میں جو بے حیا ہیں، آج اس کو جواز کا قانون دیا جا رہا ہے، اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے. جبکہ زنا، لواطت اور جتنی گندی چیزیں ہیں، بے حیائی چیزیں ہیں، ساری شریعتوں میں حرام ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. لیکن لعنت ہو اس مغربی تہذیب پر جو مرد اور عورت کے درمیان فطرت نے جو فرق رکھا ہے، اس فرق کو ختم کرتے کرتے آتے آتے یہاں تک پہنچ گئے کہ مرد مرد کی شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. یہ فطرت کے ساتھ بغاوت، اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ جنگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بغاوت کا اثر آسمانی اور زمینی بربادیوں میں آئے گا، مصیبتوں میں آئے گا. ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اور جب قوم لوط نے یہ کام کیا، آپ کو معلوم ہے کہ قوم لوط کو، ان کے زمین کو، ان کے ملک کو اوپر آسمان تک لے جایا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ان کے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی اور لے جا کر اوپر سے اسے پلٹا دیا گیا، پھر اوپر سے پتھر کی بارش بھی کی گئی. یہ سزا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں دی، لیکن قوم لوط کو دی جو بے حیائی میں اتر کر آئے تھے، اور نعوذ باللہ اس حد تک پہنچ گئے تھے
کہ مرد اور عورت کی تمیز نہیں، اپنے جائز اور فطری طور پر خواہش پوری کرنے کے بجائے غیر فطری طور پر، جس کو جانور بھی نہیں کرتے، ایسے کام کرنے لگے۔ ایک طرف یہ حالت گزر رہی ہے، دوسری طرف مسلمان عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلم نوجوان خواتین کو غیر مسلم بنانے، ان کی زندگی برباد کرنے، ان کو دھوکہ دے کر، ان کو دنیا کی دولت دکھا کر، ان کو آزادی کا چکمہ دکھا کر ان کو برباد کرنے اور ان کے مستقبل برباد کرنے اور قوم مسلم کو برباد کرنے کی سازش ہے اور اس پر عمل ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان عورتوں کو بتائیں، ان عورتوں کو دین کی کیا حقیقت ہے، اسلامی شریعت کی کیا خوبیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دین ہمیں عطا فرمایا۔ گزشتہ خطبے میں نے بتایا کہ شریعت اسلامیہ کی سب سے پہلی خصوصیت انسان کی بنی ہوئی شریعت نہیں، انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، جو کہتا ہے کہ 150 سال کے بعد ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس قانون کو بنا کر ظلم کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ اللہ جو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اندھیری رات میں کالے چٹان پر چھوٹی سی چونٹی اگر چلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ الذی یعلم السر واخفی، جو سیکرٹ کو جانتا ہے اور اس سے بھی چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو انسان کے بدن کے رگ رگ سے واقف ہے۔ انسان کے جسم، اس کے لیے کیا چیز مفید ہے، اس کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کو بنایا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا اور اس میں جوڑے ایسے بنائے تاکہ وہ عبادت کر پائے، عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ جوڑے جو ہل رہے ہیں، جس کو ہم ہلا سکتے ہیں، آپ نماز کی حرکتوں میں آپ دیکھ لیجئے، نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑوں کو ایسا نرم بنایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے میں اس کو آسانی ہو۔ امام قتادہ کا یہ قول اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ انسان کا یہ جسم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی شریعت کے مطابق یہ جسم رہتا ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب اس کے دین کی حفاظت، اس کے احکام کی حفاظت، اس جسم کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، حرام چیزوں میں استعمال نہ کرنا، ناجائز چیزوں میں اس کو استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تم حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی تم حفاظت کرو، تمہارے اس جسم میں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کی شریعت کی، اس کے احکام کی، اس کی پابندی کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ضرورت پر اللہ تمہارا ساتھ دے گا، مصیبتوں میں ساتھ دے گا، پریشانیوں میں ساتھ دے گا، تمہارے جو چیلنج آئیں گے تم پر، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیلنجوں سے آسانی سے عافیت کے ساتھ نکال لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے بزرگوں، شریعت کی سب سے پہلی خوبی، اسلامی شریعت کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ سب سے پہلی خوبی ہے۔ اور دوسری خوبی، شریعت کی خصوصیت یہ ہے، یہ دین فطرت ہے،
جب انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ، درخت، پتھر، یہاں کی ہر چیز یہ کہتی ہے اے مسلمان میں تیرے ساتھ ہوں. تو اکیلا نہیں ہے. یہ چاند اور سورج، یہ آسمان اور زمین، یہ دنیا کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے اے مسلمان، اے اللہ تعالیٰ کے مومن بندے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا دین وہی ہے جو ہمارا دین ہے. تم تسبیح پڑھتے ہو، ہم بھی تسبیح پڑھتے ہیں. تم نماز پڑھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. تم غیر اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہم بھی غیر اللہ کی طرف نہیں جاتے. یہ پوری دنیا کہتی ہے، اور یہ پوری دنیا کی فطرت کے مطابق انسان کی زندگی ہوتی ہے. اللہ نے اس شریعت کو فطرت کے مطابق بنائی. یہ دوسری سب سے بڑی خوبی ہے اسلامی شریعت کی. تیسری خوبی اسلامی شریعت کی میرے بزرگوں، یہ شریعت انسان کی ضرورتوں کے لیے، انسان کے مختلف مرحلوں کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ پرفیکٹ، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ سیدھا راستہ، ایسے راستے کی طرف یہ قرآن تمہیں رہنمائی کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن فصلناہ تفصیلا، ہم نے پوری طریقے سے تفصیل سے ساری چیزیں ہم نے بتا دی ہے، کوئی چیز اس میں چھٹی ہوئی نہیں ہے. شریعت انسان کی ضرورت کے لیے جو جو چیز چاہیے سارا حل آج سے 1440 سال پہلے جس چیز کی ضرورت تھی، جس طریقے سے یہ قرآن اور حدیث اس کے وقت پر، نزول کے وقت پر جو حل پیش کر رہے تھے، آج بھی اور آج سے 1000 سال کے بعد اگر قیامت آئے تب تک کے لیے بھی یہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ حلول، یہ مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ طاقت ہے. شریعت کی یہ خوبی شامل ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ایمانیات، عقائد جو کہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جس کے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جس کا تعلق انسان کے بلیف، اس کے عقیدے سے ہے، اور جس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی. عقائد، اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اخلاق کی، کیریکٹر کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. دنیا کا قانون اخلاق سے بحث نہیں کرتا ہے. کسی ملک کے دستور میں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ کس اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ اخلاق نہیں. قانون ہوتا ہے معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے، اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا اور بندے کے ساتھ تعلق، روحانی غذا. مجھے افسوس ہے ان پڑھے لکھے مسلمانوں پر جو اپنے دل کے سکون کے لیے جاتے ہیں اور غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں، یوگا کرتے ہیں. اللہ کی کتاب میں تمہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے میں، قرآن میں غور و فکر کرنے میں تمہیں سکون نہیں ملتا. تمہیں سکون ملتا ہے یوگا میں، تمہیں راحت ملتی ہے یوگا میں جس میں غیر اللہ کی عبادت ہے.
جس میں ایسے اشلوک ہیں جس میں نعوذ باللہ سورج کو خدا بنایا گیا، جس میں پتہ نہیں کس چیز کو خدا بنایا گیا مخلوقات کو، اور ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے یوگا کرتا ہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا، احمد ابن حارث ابن اسد المحاسبی ان کے زمانے کے ایک عالم صوفی ٹائپ کے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، کتابوں میں کیسی کتابیں؟ الخطرات، یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر، وسوسے، ایسی کتابیں۔ لوگوں نے کہا امام احمد سے یہ کتاب پڑھتے ہیں تو جو ہے اس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ملتی ہیں، نصیحت کی باتیں ملتی ہیں۔ امام احمد نے کہا ان کتابوں کو مت پڑھو۔ میرے بزرگوں، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی بدعتی ہے اس کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے، اس سے علم کا استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جاہل رہے یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ بدعتوں کی کتاب پڑھے، بدعتیوں کے محفلوں میں جائے، ان کی تقریریں سنیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہ شہد میں زہر ڈال کر آپ کو شہد کی شکل میں پیش کرے گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حق ہے جبکہ وہ باطل ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کا عقیدہ بگڑے گا، اس کی وجہ سے آپ کا عمل بگڑے گا۔ اور بدعت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ انسان کبھی اس کو غلط نہیں سمجھتا۔ چور کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کام ہے، ڈاکو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ڈاکہ ڈال رہا ہوں اچھا کام ہے، شرابی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو شراب پی رہا ہوں اچھا کام کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بدعت کرنے والا، ایک قبر کے سامنے جا کر قبر سے مانگنے والا، وہ اپنے کام کو کبھی غلط نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تم غلط ہو، تمہاری نماز غلط ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تم مسلمان نہیں، تم کافر ہو، ہے کیا نہیں؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ آدمی اگر حجر اسود پر نماز پڑھ رہا ہو، تہجد کی نمازیں رات بھر کھڑے ہو کر، دن بھر اگر وہ روزہ رکھ رہا ہو، تب بھی وہ اس کی بدعت پر اللہ اس کو زندہ کرے گا۔ ہر ایک کی نہیں سننا ہے، اہل حق کی سننا ہے۔ ارے امام زہری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بازار میں گزرتا ہوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر، انگلیوں کو رکھ کر گزرتا تھا، تاکہ بازار والوں کی گالیاں، گندی چیزیں یا ان کی غلط باتیں میں نہ سن لوں اور میرے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ ایک حدیث سنانے کے لیے ایک بدعتی ایک عالم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں ایک حدیث، کہا کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتا تم سے، تم بدعتی ہو، میں تم سے حدیث نہیں سننا چاہتا۔ کہا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، کہا کہ نہیں قرآن کی آیت میں تم سے نہیں سنوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے پڑھتے کہیں اس میں تم تحریف کر دو اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر دو اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے، میں تم سے قرآن کی آیت بھی سننا نہیں چاہتا۔ اس طریقے سے دین ان کا پاک تھا، اس طریقے سے عقیدہ ان کا پاک تھا۔ آج ہم آزاد ہیں، ہم ہر ایک کی سنتے ہیں، ہم ہر ایک کی سنتے ہیں، جج کر لیتے ہیں اور اپنے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ارے فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب سے، نتیجہ کیا ہے؟ ملغوبہ، پورا مکسچر بن جاتا ہے، حق نہیں رہتا ہے، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حارث بن اسد المحاسبی کہتے ہیں، ان کے بارے میں جب کہتے ہیں امام احمد سے کہ ان کی کتاب میں عبرت ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ ان کی کتاب مت پڑھو۔ کیا تم نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ایسے علماء کو ایسی کتابیں لکھنے کی دیکھا تم نے؟ انہوں نے کبھی ایسا لکھا ہے؟ یہ فکری کتابیں، 1000 صفحہ پڑھو، پہاڑ کھود کر چوہا نکالتے نا، ویسی بات، کچھ بھی نہیں ملتا اس میں۔ قرآن کریم کی ایک آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، سلف صالحین کے جملہ، ایک ٹکڑا جو علم ہوتا ہے ان فکری کتابوں کے 1000 صفحات سے کہیں بہتر ہے۔ حارث بن اسد المحاسبی کہتے ہیں، منع کرتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب مت پڑھو۔ پھر اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں
نصیحت کی باتیں ہیں. امام احمد کا جملہ نوٹ کر لیجیے اپنے دل پر. من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. جس شخص کو اللہ کی کتاب میں نصیحت نہیں اس کو ان کتابوں میں نصیحت نہیں. یوگا چاہیے آپ لوگوں کو. یوگا میں دل کو سکون ملتا ہے. غیر اللہ کی شریعت میں تمہیں سکون ملتا ہے. غیر اللہ کے طور طریقوں میں ہمیں سکون ملتا ہے. نعوذ باللہ یہ انسان یہ روحانی سکون نہیں یہ شیطانی سکون ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے طریقہ جو اسلام نے بتایا، نماز، تسبیح اور تحلیل، تکبیر، اللہ کا ذکر، استغفار، اس میں تمہیں سکون ہے میرے بھائیوں. دوسری چیزوں میں آپ کو سکون نہیں ملے گا. شریعت اسلامی میں آپ دیکھیں گے عقائد، اخلاق، عبادات، ان کے علاوہ افراد کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، نکاح اور طلاق اور میراث اور خرچ کرنے کے مسائل، اسی طریقے سے پرسنل لا، اسی طریقے سے خرید و فروخت کے مسائل، پھر ججمنٹ کے مسائل، غیروں کے ساتھ، غیر ملکوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس کے کیا مسائل ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، ایک ملک کا تعلق دوسرے ملک سے کیسا ہونا چاہیے، کرمنل مسائل، کرمنل لا، ساری چیزیں شریعت نے بتائی ہیں میرے بھائیوں. کوئی چیز شریعت میں آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز کا جواب نہ ہو، ہرگز نہیں، ہر چیز کا جواب. شریعت اسلامیہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں کہ شریعت اسلامیہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. جیسا کہ میں نے بتایا ختم نہیں ہونے والی چیز. کسی بھی زندگی میں کہیں بھی دنیا کی کسی بھی چپے میں جائیے آپ کے لیے مسائل کا حل ہے. یہی نہیں کہ منہج کی شریعت کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت اعتدال، وسطیت، میانہ روی، نہ اس میں غلو تشدد اور نہ ہی اس میں تفریط اور تقصیر، دونوں کے درمیان افراط اور تفریط کے بیچ کا راستہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط کے دو معنی ہیں. ایک بیچ امت، میانہ روی امت کہ سارے معاملے میں تمہارا جو حکم ہے بیچ کا راستہ ہے، اور دوسرا بہترین امت ہم نے بنایا. آپ دیکھیں گے شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے نفس کو دیکھتا ہے. اگر انسان کا نفس عبادت کرنے میں ذرا زیادہ مائل ہے، خیر کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اس کو ایکسٹریمزم میں لے جاتا ہے، غلو میں لے جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے لیے دوسروں کے لیے جو حلال چیزیں اس کو بھی حرام کر دیتا ہے. اس طریقے سے غلو کرنے لگتا ہے، شیطان غلو میں ڈال دیتا ہے. اب وہ نعوذ باللہ جس کو غلط سمجھتا ہے، اب وہ اس کے نظر میں غلط، جو حق ہے وہی حق، دوسروں کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسلام جو ہے بالکل اس کے برخلاف. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے. جب انہوں نے سنا تو ان کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی خاص نہیں ہے. کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ الگ ہے، اللہ نے ان کو ساری گناہوں کو معاف کر دیا، ہم ویسے نہیں ہیں. ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، تہجد کی نماز، پوری رات سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کوئی دن میرا نفل روزے کے بغیر نہیں جائے گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. کیا ہوا؟ میں نے سنا کہ بعض لوگوں نے ایسا کہا، سنو، اما انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں،
میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا طریقہ چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے، میرا آدمی نہیں ہے، مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بیچ کا راستہ ہے، بیچ کا راستہ۔ زینب رضی اللہ عنہا عبادت کے لیے ایک رسی باندھ لیے تھے اپنی جگہ پر، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، تھک جاتے تو کہیں نہ بیٹھ جائیں، اس پر ٹیکا لگا کر جو ہے کھڑ کر نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟ کہا زینب رضی اللہ عنہا نے نماز کے لیے یہ رسی باندھی ہے تاکہ اگر وہ تھک جائے تو کم از کم اس پر لٹک کر ہی نماز پڑھیں۔ کہا کہ نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا کہ جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا کرو، بس جتنی طاقت ہے اتنا کرو، طاقت سے زیادہ نہیں۔ اس دین میں، اس شریعت میں روح کا بھی خیال کیا گیا، جسم کا بھی خیال کیا گیا۔ شریعت کی خوبیوں میں سے میرے بھائیوں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ شریعت آسان ہے، آسان شریعت، ہر چیز کو اس کا مقام دیا گیا، بیلنس، یعنی اختیار خیر الخیرین واجتناب شر الشرین۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس دو اچھی چیزیں ہیں، دو خیر کی چیزیں ہیں، ہم دونوں حاصل نہیں کر سکتے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں میں جو سب سے بیسٹ ہے اس کو لو۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے سامنے دو برائی ہے، ہم دونوں برائیوں سے بچ نہیں سکتے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس میں سب سے بری جو چیز ہے اس سے بچو۔ شریعت نے ایسے قواعد بتائے کہ جس کی روشنی میں ہمیں آسانی کے ساتھ اس بات کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کیسے ہم زندگی گزاریں، کس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، فوراً اسے یہ کہنا کہ نہیں بھائی تمہارے اوپر تمہاری بیوی حرام ہو گئی، تمہیں یہ نہیں کرو، تمہیں وہ نہیں کرو، وہ نہیں، آہستہ آہستہ اس کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ۔ ہوتا ہے کہ بعض نوجوان اپنے گھر میں الحمدللہ نیک بن جاتے ہیں، ان کے گھر والے بدعتی ہوتے ہیں، یا ان کے گھروں میں کسی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی مثال کے طور پر، اب فوراً میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ یہ لوگ مسلمان ہیں کیا؟ ارے نعوذ باللہ، یہ لوگ تمہیں پالے ہیں، پوسے ہیں، تمہاری تربیت ہوئی ہے، حکمت کے ساتھ کرو، علم سیکھو۔ تمہارا نیک بن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو سب گنہگار بناؤ، آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ۔ بے شمار مثالیں۔ بہرحال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، شریعت اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی جتنی خوبیاں ہیں میں ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمتیں جانتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عام کریں اس تعلیم کو، ہم لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں۔ آج کے ماحول میں میرے بھائیوں یہ دعوت اور تعلیم سب سے بڑا فریضہ ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں، صاف خریوں میں، جہاں پر لوگ دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آخر ان کو جہنم سے کون بچائے گا؟ یہ فتنہ ارتداد کو کون روکے گا؟ کیا ہمارا اور آپ کا فرض نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے، اللہ تعالی ہر جگہ انسانیت کو محفوظ فرمائے، معصوموں کی جان بچائے، ظالموں کو اللہ تعالی غارت کرے، اللہ تعالی ان کے ظلم کا بدلہ دے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔